تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زہد پر کتاب البیوع لکھ دی ہے، کتاب الکسب جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ امام محمد نے کسی کمزور بات پہ ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ یاد رکھیں کہ جو زہد ہوتا ہے، استغنا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کے بات کرنا، یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے بات کرنا، یا اپنے گھر کی تاریکی میں بیٹھ کے بات کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن بازار میں بیٹھ کے جہاں خرید و فروخت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جہاں دھوکہ دہی کے روزانہ 100 مواقع پیدا ہوتے ہیں، انسان کے کم تولنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، گھٹیا سودا دے کے زیادہ پیسے لینے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور بازار پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیسیوں لوگ، درجنوں لوگ جو ہیں روزانہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے جو شیطان جو ہوتا ہے اس کے گلے پہ چھری چلانا، اور اس کو اخلاقی، قانونی اور اپنے دینی تقاضوں کے مطابق تجارت کرنا جو ہے اصل زہد یہی ہے۔ اسی لیے امام محمد نے کہا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، اور یہی میری زہد کی کتاب ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جس بازار میں آپ روزانہ لاکھوں کا روپے کا کاروبار کر رہے ہوں، یا سینکڑوں روپے کا کاروبار کر رہے ہوں، اور وہاں پہ ایک معمولی غلط بیانی سے آپ جو ہے اس کو آپ کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہوتا ہو، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو اس فائدے سے محروم کرنا، دراصل یہی زہد ہے۔ اسی لیے تو پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر اور انسان کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان بنتا ہے، یعنی اپنی تجارت کو اسلامی اصول کے مطابق بنانے کا جو پہلا ثمرہ، پہلا پھل جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان بنتا ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے اور شیطان کا گلا کٹتا ہے، شیطان کے گلے پہ چھری چلتی ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ اس بازار میں بیٹھ کے ایک تاجر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سامنے حاضر ناظر کر کے تجارت کرتا ہے، اور اپنا نقصان کر کے، بس اوقات اپنا نقصان کر کے اپنے آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے کے فائدے سے محروم کرتا ہے، اور یہی زہد کی نشانی ہے، اور یہی زہد کی نشانی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے تجارت کو اسلامی احکام کے مطابق بناتے ہیں، تو ایک سچا تاجر جو اسلامی اصولوں کی مکمل پاسداری کے ساتھ اپنا مال بیچتا ہے، تو اس کا نفع اگرچہ کم ہو، لیکن اللہ رب العزت اس میں ایسی برکت پیدا فرما دیتے ہیں جو لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کے برابر بھی پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج تجارت کے اندر ہم جو خسارے اور منافع کی کمی کا رونا روتے ہیں، حالانکہ دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیے جانے والے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور احادیث اس کے اوپر صادق آتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی تجارت کو بناتے ہیں، تو آپ کی جو چیز کی جو مانگ ہے وہ مارکیٹ میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی کام کیا جائے بڑے سلیقے سے، امانت داری سے اور شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چیز بھی بنائیں، اس میں پختگی اور صفائی کا پورا دھیان اگر رکھیں، اور اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے ہم اپنی تجارت کو بنائیں، تو بازار کے اندر جو ہے اس چیز کی قدر جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی اچھی مرغی بیچنے والا ہے، یعنی کہ مرغی جو ہے وہ اپنی بالکل پوری نوپ ناپ تول کے، بلکہ کچھ زیادہ بھی کر کے دے دیتا ہے، اور پیسے جو ہے وہ بہت مناسب لیتے ہیں، کہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے، وہ اپنا کپڑا جو ہے اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ مناسب پیسوں میں دیتا ہے، تو اس کے چار چاند لگ جاتے ہیں، اس چیز کی مانگ کی قدر جو ہے بڑھ جاتی ہے، انسان دور دراز سے سفر کر کے اس کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز اس سے لے لیں۔ اسی لیے جو ہے انسان کی معاشی حالت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور اس چیز کی جو ہے قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وہ چند فوائد تھے جو معاشرے کے اندر اور مسلمان کے اپنے اندر جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو آج کا سبق کا جو ہے یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک کچھ نہ کچھ آپ کو بہرحال کسی نہ کسی حد تک سمجھ آ جائے گا، چونکہ آج تمہیدن کلاس تھی، تو کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اپنی آؤٹ لائن کے مطابق۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے، اور آگے بھی آپ تشریف ضرور لائیے گا، تاکہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور
اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، جس پہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، آپ اس پہ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو سبق سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائے اور مکمل سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔